السلام علیکم کلاس. آج ہم مضمون کریں گے علامہ محمد اقبال. تو میں نے اس مضمون کا ایک خاکہ بنا لیا ہے. اس خاکے کی مدد سے ہم مضمون کریں گے. تو مضمون کا آغاز ہم ایک شعر سے کریں گے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے. سب سے پہلے ہم تعارف لکھیں گے. یہ دنیا مختلف پہلوؤں کا مجموعہ ہے. اس جہان رنگ و بو میں ایسی شخصیت بھی آئیں جو آسمان شہرت پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکی اور شہرت دوام پا کر رخصت ہوئیں. انہی شخصیات میں سے ایک کو ہم علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں. حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا کر تصور پاکستان پیش کیا. تخلیق ارض پاک دراصل انہی کی فکری کاوشوں کا نتیجہ ہے. شعر: پرے ہے چراغ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. ولادت: علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد بزرگوار شیخ نور محمد نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے. آپ کی والدہ بھی بہت پرہیزگار تھیں. آپ نے ابتدائی جو تربیت ہے ایک دینی مدرسے سے حاصل کی، جس کے بعد آپ سیالکوٹ کے مشن ہائی اسکول میں داخل ہو گئے، جہاں آپ کو سید میر حسن جیسے استاد ملے. انہوں نے آپ کی دینی تربیت کی اور آپ میں مذہبی ذوق پیدا کیا. آپ نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی اسکول سے پاس کیا اور پھر مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہو گئے، جہاں آپ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا اور بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے. گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنٹ جیسے استاد سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. اب اس کے بعد ابتدائی تعلیم کے بعد ہے اعلیٰ تعلیم. ایم اے کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 1905 میں انگلستان روانہ ہو گئے. وہاں پر کیمبرج یونیورسٹی سے بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی کی میو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے آپ 1908 میں وطن واپس آ گئے. علامہ اقبال کو اپنے استاد پروفیسر آرنٹ سے بے پناہ محبت تھی. ان کے انتقال کے موقع پر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: آج اقبال اپنے ایک عظیم دوست اور استاد سے محروم ہو گیا. اب اس کے بعد انفرادی خوبیوں کے مالک. علامہ اقبال ابتدا ہی سے بہت سی انفرادی خوبیوں کے مالک تھے. ایک مرتبہ مدرسے میں دیر سے پہنچے. استاد صاحب نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو جواب دیا: اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. شاگرد کی اس حاضر جوابی پر استاد نے نہ صرف دیر سے آنے کی سزا معاف کر دی بلکہ انعام بھی دیا. اسی طرح ایک اور موقع پر سید میر حسن کے فرزند جس کا نام احسان تھا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے استاد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. بوجھ کی وجہ سے تھک گئے اور کچھ دیر سستانے کو رک گئے. استاد نے رک جانے کی وجہ دریافت کی تو بولے: آپ کا احسان مجھ پر بھاری ہے. استاد صاحب نے یہ سن کر اپنے بیٹے کو پیدل چلنے کا حکم دے دیا. اس کے بعد آتا ہے انجمن حمایت اسلام اور مسلم لیگ کے صدر. علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر رہے اور بڑی خوبی سے اس کے اداروں کو چلاتے رہے. علاوہ ازیں پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی رہے. شاعری کی وجہ سے آپ کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کر کے سمندر پار تک پہنچ گئی.
قوم نے آپ کو شاعر مشرق اور ترجمان حقیقت کے خطابات سے نوازا۔ انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا اور ریاست بھوپال سے آپ کے لیے 500 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہوا۔ آپ کا ایک بڑا کارنامہ نظریہ پاکستان پیش کرنا ہے۔ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 میں آپ نے فرمایا، ہندوستان ایک ملک نہیں برصغیر ہے۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے رہتے ہیں۔ مسلمان اپنا ایک الگ تشخص چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے پاکستان بنانے کی تجویز۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے پاکستان بنانے کی تجویز دی۔ ہندوؤں نے اسے مجذوب کی بڑھ یعنی بے معنی باتیں قرار دیا، مگر قائد اعظم نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ علامہ اقبال نے طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر کہنا شروع کر دیے تھے اور لاہور کی ادبی محفلوں میں شامل ہو کر قرارداد تحصیل وصول کرنے لگے۔ ان کی ابتدائی غزل کا یہ شعر بہت چونکا دینے والا تھا: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انکال کے۔ اقبال کی شاعری میں بلا کا سوز و گداز اور رنج و الم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مایوسی کی بجائے رجائیت کے علم بردار ہیں۔ ان کی کلام میں کشاکش حیات سے نبرد آزما ہونے اور مشکلات پر قابو پانے اور غلبہ پا جانے کی تلقین ہے، اور قاری خود کو ان کی شاعری کے اثر میں جگڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ شعر: غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اب اس کے بعد منفرد انداز غزل۔ علامہ اقبال نے اپنے منفرد انداز غزل جیسی پامال صنف سخن کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ان کے ہاں غزل میں مختلف موضوعات ہیں، عشق و عقل کی معرکہ آرائیاں بھی ہیں اور جنون و خرد کی پنجہ آزمائیاں بھی، فلسفہ خودی بھی ہے اور مرد مومن کا تصور بھی۔ وہ مسلمان کو نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شغر ایک ہو جانے کا تصور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شغر۔ اب اس کے بعد آتا ہے عشق و عقل پر فوقیت۔ اقبال نے عشق و عقل پر فوقیت دی ہے۔ انسان کے عشق اور عقل کی پنجہ آزمائی جاری رہتی ہے۔ عقل اسے خطرات سے ڈراتی اور ذلتوں سے سمجھوتا کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جبکہ عشق انسان کو قربانی دینے اور خطرات سے ٹکرانے پر آمادہ کرتا ہے۔ شعر ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ شاہین کی علامت۔ اقبال نے اپنے پیغامات کو مؤثر بنانے کے لیے جن علامات کا استعمال کیا ہے ان میں شاہین سر فہرست ہے۔ شاہین پرندوں کی دنیا کا درویش ہے اور اس میں وہ ساری خصوصیات ہیں جو اقبال اپنے مرد مومن میں دیکھنا چاہتے تھے۔ مثلاً شاہین آشیانہ نہیں بناتا، غور و فکر کا عادی ہے، تیز نظر اور بلند پرواز ہے اور غیرت مند ہے، کسی کا چھوڑا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ شعر ہے: جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اب اس کے بعد آتا علامہ اقبال کی شاعری میں قوم کے لیے تڑپ۔
علامہ اقبال کی شاعری میں قوم کے لیے تڑپ موجود ہے۔ ہر ایک شعر قوم کی اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی وہ اسلاف کے کارنامے یاد دلا کر مسلمانوں کا لہو گرم کرتے ہیں، تو کبھی آسمان پر کمندیں ڈالنے کا کہہ کر ان کی دعوت عمل دیتے ہیں۔ کبھی عقاب اور شاہین کی علامت سے انہیں بلند خیالی اور بلند پروازی کا درس دیتے ہیں، تو کبھی حضرت اویس کرنی کا قصہ چھیڑ کر حب رسول کا درس دیتے ہیں۔ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اقبال کی آنکھیں ہمیشہ پرنم رہتی تھی۔ جیسا کہ فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ فلسفہ خودی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی پر بہت زور دیا ہے۔ خودی سے ان کی مراد خود پرستی یا خود نمائی نہیں، بلکہ وہ قوم کو خود شناسی سکھانا چاہتے ہیں، اور اسے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ قدرت نے تمہارے اندر جوہر رکھے ہیں، انہیں بروئے کار لا کر خدا کے منتخب بندوں میں سے ہو جاؤ، تاکہ خدا کی رحمتیں تم پر برسنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ شعر ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یورپی تہذیب سے متنفر۔ علامہ اقبال نے انگریزوں کے دور میں آنکھ کھولی، اسی کا مقرر کردہ نصاب پڑھا اور اس کے علاوہ یورپ میں کافی عرصہ قیام کیا۔ اس کے باوجود وہ یورپی تہذیب سے متاثر ہونے کی بجائے اس سے متنفر ہو گئے، اور اس کا اظہار انہوں نے جا بجا اپنے شاعری میں کیا۔ شعر ہے: اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ دعوت عمل۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں قوم کو دعوت عمل دی، اور ان کا ہر ایک شعر اپنے اندر نیا جذبہ لیے ہوئے ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب لاسٹ میں جب ہم مضمون کا اینڈ کریں گے تو ہم اقبال کی کتابیں اور پھر ان کی وفات کا ذکر کریں گے۔ تو اقبال کے ہاں فن اور مقصد اپنی انتہائی بلندیوں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بظاہر فلسفے اور شاعری کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن اقبال نے ان دونوں کو ملا کر ایک ایسا نغمہ ترتیب دیا جس نے مسلمانوں کی رگوں میں جان ڈال دی اور انہیں ان کے اعلیٰ مقصد سے آگاہ کر دیا۔ پرے ہے چراغ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راں ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اقبال نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں بانگ درا، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، ضرب کلیم وغیرہ مشہور ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی سے جا ملے اور بادشاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ میں دفن ہوئے۔ آج بھی بہت سے لوگ وہاں فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں، اور یوں اقبال کے موقع پر وہاں پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یوم اقبال کے موقع پر آسمان تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے، آسمان تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ حافظ کلاس۔